الحمد لله الجبار، والصلاة والسلام على رسوله المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار إلى يوم القرار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوا العلم ولو كان بالصين. وقال في موضع آخر: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم و دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں، علم و دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں. مچھلیاں پانی میں ذرے خاک میں برگ و شجر، مچھلیاں پانی میں ذرے خاک میں برگ و شجر، نیک عالم کو دعا دیتے ہیں ہر شام و سحر. بزرگان اسلام، معزز سامعین کرام، آج میں جس موضوع پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے علم. جس طرح ایمان اور کفر برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح نور اور ظلمت برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، ٹھیک اسی طرح اہل علم اور غیر اہل علم برابر نہیں ہو سکتے. وہ لوگ جن کے سینوں کی مایا ہے اور علم کی دولت ہے، علم کا دھن ہے، اور وہ لوگ جن کے دامن علم کے سرمایہ سے خالی ہے، دونوں ایک صف ایک لائن میں برابر کھڑے نہیں ہو سکتے. محترم دوستو، اہل علم کی زندگی میں سب سے پہلا مرحلہ علم ہے. جو لوگ اس راہ سے گزرے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ دور کتنا صبر آزما ہوتا ہے. طالب علم اگر مفلس ہو تو اس کی زندگی مزید دشوار ہو جاتی ہے، لیکن اگر دل میں عزم ہو اور حوصلہ جوان ہو تو مشقتیں بھی کافور ہو جاتی ہیں. علم ہی وہ دولت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. حضرت آدم علیہ السلام کو تمام مخلوقات پر شرف و امتیاز کیوں عطا کیا؟ اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا علم تمام مخلوقات سے زیادہ. اس دنیا فانی میں جتنے انبیاء کرام تشریف لائے سب کو معاوضہ دیا گیا ہے، مگر آپ کا سب سے بڑا معاوضہ علمی ہے. لیکن پہلے تمام انبیاء کرام کو عملی معاوضے دیے گئے تھے، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو احیاء موتیٰ کا معاوضہ دیا گیا. الغرض تمام انبیاء کو کچھ نہ کچھ دیا گیا، مگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے عملی معجزات ہزاروں دیے گئے، مگر آپ کا سب سے بڑا علمی معجزہ دیا گیا جو قرآن کریم کی شکل میں موجود ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی امی کے متعلق ارشاد فرمایا ہے: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اس آیت شریفہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ گویا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب یہی ہے کہ آپ علم کی باتیں سکھائیں اور دانائی و حکمت کی تعلیم دیں، اور آپ ان کی عقلوں کو پاکیزہ بنائیں. غور کرنے کا مقام ہے کہ سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کو شرف علم عطا ہوا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شرف علم عطا ہوا. اسی علم کے بدولت اس نے خدا کا خلیفہ بن کر سب کائنات کو زیر نگی کر لیا ہے. انسان ہی نے اپنے بل پر اپنی رہائش کے لیے عالیشان مکان بنائے جو آسمان سے باتیں کرتے ہیں، سردی گرمی سے محفوظ رہنے کے لیے لباس فیشن سوٹ بنائے، بڑے بڑے جانوروں سے آرام کرنے کے لیے مختلف قسم کے سامان تیار کیے. اسی علم کے ذریعہ سے انسان نے بجلی کو پکڑا اور ہوا کو تھام لیا، اور دریاؤں پر پل باندھے، اس سے نہریں نکالی، پہاڑ تراشے، لوہا پگھلایا، بے جان چیزوں سے وہ کام لیے جو جاندار بھی نہیں کر سکتے. محترم دوستو، علم سے کیا مراد ہے؟ کیا دنیاوی علم یا اخروی علم؟ واقعہ یہ ہے کہ علم کوئی بھی ہو انسان کو عزت دیتا ہے. انسان علم ہی سے کمال پاتا ہے. فوج اور لشکر اور مال و دولت اسے واقعتاً عزت نہیں دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: اطلب العلم ولو کان بالصین. اگر علم کے لیے چین کے ملک جتنی دور بھی جانا پڑے تب بھی طلب علم کے لیے وہاں جاؤ. اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم کا حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے. سامعین کرام،
لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ابلیس نے ہمارے اسلاف کی ہمتوں کا بڑا امتحان لیا ہے، ان کے جذبہ طلب علم کو فاقہ کشی بناداری کی سولی پر لٹکایا ہے۔ لیکن علم کے عاشق ابتلاء و آزمائش کی ان تمام وادیوں سے مردانہ وار کر گزرے اور علم فن کی ایسی خدمات انجام دی کہ تاریخ نویسوں نے ان کے اسماء گرامی کو سنہرے لفظوں میں لکھا ہے۔ حضرات گرامی، علم فضل کے یہ وہ مینارہ تھے جنہوں نے کبھی جڑی بوٹی کے پتوں پر بسر کی، اور کبھی نان بائی کی دکان پر صرف بوئے طعام پر قناعت کی، کبھی محنت و مشقت میں چھکے چھڑانے کی کوشش کی، اور کبھی ناز نعمت کے کرشموں اور نفسانی خواہشات نے ان کے دلوں کو شوق علم سے پھیرنا چاہا۔ اگر ان کے حوصلہ میں وسعت اور ارادوں میں استحکام نہ ہوتا تو اہل اسلام کو شیخ الاسلام بقی بن مخلد، امام بخاری، حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا حسین احمد مدنی اور حکیم الاسلام قاری طیب رحمہ اللہ نصیب نہ ہوتے۔ کیا چقندر کے پتے اور جنگل کی گھاس کھا کر اور شب کو پاسبانوں کی لالٹینوں سے مطالعہ کر کے امام اور حکیم بن جانا آسان ہے؟ خدا شاہد ہے کہ ابلیس و ناداری نے نہ جانے کتنی قابلیتوں کا خون کیا ہے، کتنی صلاحیتیں اس کی بے دردی کا شکار ہوئی ہیں۔ واقعہ ہے جب حافظ الحدیث حجاج بغدادی شبابہ کے یہاں تحصیل علم کو جانے لگے تو ان کے مقدر کی کل کائنات یہ تھی کہ ان کی دل 100 ماں نے 100 کلچے پکا کر دے دیے تھے جن کو وہ ایک گھڑے میں بھر کر ساتھ لے گئے تھے۔ روٹیاں مہربان ماں نے پکا دی تھی اور سالن خود فرزند اور جمند نے تجویز کیا، اور اتنا قدیر و لطیف کہ آج تک 100 برس گزرنے کے بعد بھی ایسا ہی تر و تازہ رہا۔ شیخ الاسلام بقی بن مخلد اس سے بھی زیادہ معاصر واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جس پر طالب علمی کے زمانہ میں اتنا سخت دور آیا کہ وہ چقندر کے پتے کھا کر بھوک کو تسکین دیتی۔ پتے کھانا کوئی عجیب بات نہیں، بھوک تو وہ بلا ہے جو اپنے لختے جگر بچوں کے کباب ماں باپ کو کھلا کر چھوڑتی ہے۔ امام بخاری کو ایام طالب علمی میں ایک سفر میں صحیح دستی نے اتنا مجبور کیا کہ وہ 3 دن تک برابر جنگل کی جڑی بوٹی کھاتے رہے۔ امام ابو علی بلخی جب شہر اسقلان میں تھے تو خرچ سے اس قدر تنگ ہو گئے تھے کہ کئی دن کے واقعے کیے اور ذوف نے لکھنے پڑھنے سے معذور کر دیا۔ جب بھوک کی اذیت برداشت نہ ہو سکی تو نان بائی کی دکان پر اس خرچ سے جا بیٹھے کہ کھانے کی خوشبو سے ہی کچھ طبیعت بحال ہو۔ پگھلا علم کی خاطر شمع زیبا ہے، پگھلا علم کی خاطر شمع زیبا ہے، بغیر اس کے ہم نہیں پہچان سکتے خدا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اور اس سے بھی زیادہ درد انگیز واقع تاریخ میں لکھے ہیں جن کو سننے کے بعد کلیجہ منہ کو آتا ہے اور بڑی مشکل سے یقین آتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ مدینہ میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام تھا فرخ، وہ خلیفہ ہارون رشید کا سپہ سالار تھا۔ اس کی بیوی حاملہ تھی۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ جاؤ عرب کے باہر لشکر کشی کرو اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلاؤ۔ چنانچہ لشکر لے کر فرخ چل دیے اور چلتے وقت 30,000 روپیے اپنی بیوی کو دے دیے کہ جو ضرورتیں ہوں گی ان میں سے خرچ کرنا، اور جب میں آؤں گا تو ان روپیوں کا حساب لوں گا۔ اس کے بعد وہ چلے گئے، 1 سال لڑے، 2 سال لڑے، 3 سال لڑے، یہاں تک کہ 27 سال تک مصروف رہے۔ 27 سال کے بعد فاتح ہو کر مدینہ واپس ہوئے۔ اگر 1 سال میں 1 شہر فتح کیا ہوگا تو 27 سال میں 27 شہروں کا فاتح بن کر واپس ہوئے۔ جب وہ 27 شہر فتح کر کے آیا تھا تو فتح کا نشہ تو ہونا ہی تھا۔ گھوڑے پر بیٹھ کر نیزہ ہاتھ میں لے کر فاتحانہ شان سے مدینہ منورہ کی گلیوں میں داخل ہوئے، اور انہوں نے اپنے دروازے کی دستک بھی نہیں دی، کنڈی بھی نہیں کھٹکھٹائی، بغیر آواز دیے ہوئے اپنے نیزہ کی علی سے کھولا۔ جب دروازے پر اس فاتح کا ہاتھ پڑا تو لکڑی کی کیا حقیقت تھی، جو ہی دروازے پر لگی دروازہ کھٹ سے دیوار سے جا لگا۔ جب دروازے کا کھٹکا ہوا تو ایک جوان اندر سے نکل کر سامنے آیا اور اس نے دیکھا کہ سفید ریش بڑے میاں ہیں جو بغیر اجازت و سلام و دعا کے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ اس جوان نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا یا عدو اللہ اتدخل بیت بغیر اذن، او دشمن خدا تو ہمارے گھر میں بلا اجازت داخل ہوا جا رہا۔ اولا سلام کرنا چاہیے، اجازت لینی چاہیے تھی۔ قرآن کہتا ہے لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی۔
اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں جاؤ تو سلام کر کے جاؤ، اجازت لے کر جاؤ۔ یہاں نہ اجازت، نہ سلام، نہ جان، نہ پہچان میں ذرا مہمان، یوں ہی گھر میں گھسے جا رہے۔ بڑے میاں نے کہا ارے او دشمن خدا، یہ گھر تیرا کہاں سے ہوا؟ یہ گھر تو میرا ہے، اس کو میں نے بنایا ہے اور اس کو میں نے بسایا ہے، تم کہاں سے آئے ہو جو اپنا گھر کہہ رہے ہو؟ تو آخرکار یہ اپنا گھر کہہ رہے تھے، مگر اتفاق سے محلہ میں سنجیدہ قسم کے لوگ تھے جو بیچ میں پڑ گئے اور انہوں نے کہا کہ بڑے میاں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اور لوگ بھی بڑے میاں کو نہیں جانتے تھے اور یہ بڑے میاں ان کو نہیں جانتے تھے کہ یہ بڑے میاں کون ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ ہم تو جانتے ہیں کہ یہ گھر انہی کا ہے، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ گھر آپ کا ہے تو چلیے ہم آپ کو رہنے کے لیے مکان دیتے ہیں، اور جب ہمارا شیخ مطمئن ہو جائے گا اور آپ کے اوپر اعتماد ہو جائے گا تو یہ گھر آپ کو مل جائے گا۔ اتنا سمجھ کر فرق نے چوکھٹ سے قدم باہر نکالا، مگر قدم باہر نکالتے وقت فرق نے آسد کھینچی اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا خدایا یہ کیا کہہ ہو رہا ہے، یہ کیا ظلم ہو رہا ہے، یہ زمین کیوں نہیں پھٹ جاتی؟ میرا ہی گھر، میرے ہی ہاتھوں نے اس دیوار کے مکان کو چنا ہے اور آج مجھے کو اس گھر سے نکالا جا رہا ہے۔ اے خدا تو ہی ہے جو فریاد کو پہنچے، اے خدا تو ہی ہے جو فریاد رسی کرے۔ آج فرق کو اسی کے گھر سے نکالا جا رہا ہے۔ جب فرق کا نام آیا تو وہ آواز 27 سال کی بچھڑی ہوئی بیوی نے پہچان لی اور کہا یہ تو اس کا گھر ہے، اسی کا مکان ہے۔ فرق تو ربی کا باپ ہے۔ اب وہ نوجوان جس کا نام ربی تھا، جو فلک کے بیٹے تھے، فرق کے چلے جانے کے بعد تولد ہوا اور فرق ان سے بے خبر تھی۔ بیوی نے کہا ربی جاؤ، بیوی نے کہا ربی جاؤ، فرق کی خوشامد کر کے یہاں لاؤ اور اپنا قصور کی معافی مانگو۔ بیوی نے کہا کرم فرما، آپ تو سپہ سالار فوج تھے، فتوحات حاصل کی، مگر اپنے بچے کو بھی نہیں پہچان سکے اور اس کے اوپر تلوار اٹھا رہے تھے۔ بیوی نے فرق کو شرمندہ کیا، اس کے بعد کھانا رکھ دیا، کھانا کھا رہے تھے کہ 30,000 روپے کا خیال آ گیا۔ بیوی سے استفسار کیا، بیوی نے کہا آپ اطمینان سے کھانا کھائیے، آپ کے روپے محفوظ ہیں، آپ کو حساب دے دیا جائے گا۔ اتنے میں مسجد نبوی میں مؤذن نے اذان کہی۔ جب اذان ہو چکی اور نماز کا وقت قریب ہو گیا تو ربی مسجد چلے گئے۔ کھانے کے بعد فرق بھی مسجد تشریف لے گئے۔ نماز کے بعد ربی عمدہ لباس پہن کر مسند درس پر جا بیٹھے۔ ہزاروں طلباء پروانہ بن کر نثار ہونے لگے، بڑے بڑے حکام زادے اور شہزادے اس کی خاک چومنے لگے۔ یہ سارا ماجرا فرق نے دیکھا اور ابھی ربی کو نہیں پہچان سکا اور گھر آ کر بڑے فخر سے بیان کرنے لگا محترمہ میں نے 27 شہر وہ دیکھیے، مگر مدینہ والے اتنے ناخطر ٹھہرے۔ جب میں آیا تو میں استقبال کو کوئی نہیں آیا، اور اس کم سن بچے کے اوپر کیسا قربان ہو رہے ہیں؟ اس پر صاحبزادے اور کوثر وقت کی گردن جھکی ہوئی ہے۔ بیوی نے کہا اچھا اب آپ کو 30,000 روپے پیارے ہیں یا اس 30,000 روپے کے عوض ایسا غلام پیارا ہے؟ فرق نے کہا کیسا غلام؟ سارے جہاں کا بادشاہ خریدنا چاہے تو نہیں خرید سکتا، 30,000 روپے کی کیا حقیقت ہے؟ بیوی نے کہا 30,000 روپے اس کی تعلیم پر صرف ہوا ہے اور یہ آپ کا بچہ ہے۔ اتنا سن کر فرق کو اتنے خوشی اور مسرت ہوئی کہ بار بار یہ کہنے لگا اے ربی کی ماں، اگر تو نے 30,000 روپے ربی کی تعلیم پر صرف کیے تو خدا کی قسم تو نے ضائع نہیں کیے۔ الغرض ہمارے اسلاف علم کی رفعت کو، علم کی وقات کو پہچانتے تھے، اس لیے انہوں نے مان و جان اور اولاد کی قربانیاں پیش کی اور علم سے اپنے دامن کو بھر لیا۔ دوستو آج ہم مسلمانوں کی پستی اور درماندگی کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے اندر عزم و حوصلے کی کمی ہے۔ ہم مفلسی کا رونا روتے ہیں، ہم تعلیم گاہوں کی دوری کی شکایت کرتے ہیں اور قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے سڑکوں پر مارے مارے پھرتے ہیں، چائے کے ہوٹلوں میں میلے کچیلے کپڑے پہنے چند سکوں کے لیے نوکریاں کرتے ہیں اور نسل در نسل جہالت کا تحفہ منتقل ہو جاتا ہے۔ اب میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں، دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو علم کی دولت سے مالا مال فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیکھ ایسا علم جس سے ہو تو زندہ تا ابد، سیکھ ایسا علم جس سے ہو تو زندہ تا ابد۔ لوگ مرتے ہیں پر عالم ہے زندہ دائما، وما علینا الا البلاغ۔